بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے اقبال وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ یعنی ترک حکمرانان۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا حکومت کرنے والا یعنی 600 سال سے اوپر دنیا پر حکومت کرنے والی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، جس کو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے ایجاد کیا۔ یعنی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ سلطنت کا جو بنیاد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت کس طرح بنتے ہیں۔ سلطنت بننے کے لیے آپ لوگوں نے جد و جہد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کی دادا سلیمان شاہ کی جد و جہد ہوگی۔ انہوں نے اپنے دور میں قلعہ فتح کیا۔ قلعے فتح کرنے کے بعد ان میں جوش آیا، انہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور اس کے ساتھ وقت چلتا تھا اور اس طرح ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی قبیلے کا سردار ہو گیا۔ قبیلے کے سردار ہونے کے بعد جب انہوں نے بھی جد و جہد شروع کیا، قلعے فتح شروع کیا اور اسی دوران ان کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، ان کی گھر سے بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے جنازے نکلے ہوئے، تب بھی یہ سلطنت وجود میں آیا۔ اگر کوئی بندہ ایسے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں سلطنت بناؤں گا، میری فوج لڑیں گی، اس طرح کسی نے سلطنت حاصل نہیں کیا۔ سلطنت مانگتے ہیں آپ سے شہداء، آپ سے قربانیاں۔ اور اسی دوران جو ہے نا، اس کا ایک جو بیٹا تھا گلدارو، اس کا بھائی تھا گلدارو نام تھا، گلدارو کا اس ایک بیٹا تھا سلیمان، وہ شہید ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی نے جب بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹا جو تھا عثمان غازی، اس کا دوسرا بیٹا، اس پہلا بیٹا تھا گندوز، جبکہ دوسرا بیٹا تھا عثمان غازی، تیسرا تھا ساوچی بھائی، یہ تینوں بیٹے کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ اسی کے دوران ان کا ایک بھائی جس کو گلدارو ہم کہتے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو یہ دو جنازے یعنی دو شہداء ان کے گھر سے نکلے، دو قربانیاں انہوں نے دی۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد جب قبیلے میں سرداری کا بات ہو گیا تو عثمان غازی جو ہے نا اس ٹائم سردار ہو گیا اور ارطغرل غازی نے ان کو سردار بنایا۔ اس کے بعد وقت گزرتے انہوں نے اپنی جد و جہد جاری۔ کچھ ٹائم کے دوران اس طرح ہوا کہ ان کا جو دوسرا بیٹا تھا ساوچی بھائی، اس کا ایک بیٹا تھا بائیہوجا، وہ بھی شہید ہو گیا اور یہ تیسری قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا ساوچی بھائی خود بھی شہید ہو گیا، یہ چوتھی قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا بھائی گندوز بھی شہید ہو گیا، یہ پانچویں شہادت ہو گئی، پانچویں۔ اور اس کے بعد ان گندوز کا بیٹا آگ تیمور بھی شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک چچا دندار کو بھی انہوں نے خود قتل کیا غداری میں۔ تو ان کے گھر سے بہت سے جنازے نکلے، ان کے بچے، ان کی جو بیویاں تھی، ان پر بہت سے مظالم ہوئے، بہت سے لوگ ان کی شہید۔ ان کے بعد سلطنت آ گیا اور عثمان غازی نے جد و جہد کیا اور 1299 کے سال میں ایک اس نئی سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا، جو بعد میں اس خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہوا، یعنی ترک حکمرانوں کی سلطنت۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ان سلطانوں کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تھا عثمان خان اول، جس کو عثمان غازی کہتے ہیں، اور سلطنت کا بنیاد اس نے رکھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا بڑا بیٹا آیا جو ملعون خاتون کے تھا، اس کا نام تھا عور خان غازی۔ یہ دو بیٹے بہت بڑے، اور بھی بیٹے تھے لیکن یہ دو بہت یاد ہے۔ علاء الدین جو بالا خاتون کا بیٹا تھا، اس کے بعد آیا تھا مراد اول، یہ ایک تاریخی حکمران تھا۔ اس کے آیا با سلطان بایزید یلدرم، یہ بہت طاقتور اور بہت سخت سلطان تھا۔ اس کے بعد آیا موسیٰ، اس کے بعد آیا سلطان محمد اول، اس کے بعد آیا مراد محمد اول، اور اس کے بعد آیا تھا محمد دوہم، اس کے بعد تھا سلطان بایزید ثانی، یہ بھی ایک تاریخی حکمران تھا۔ اس کے بعد آیا سلطان سلیم اول، یہ سلطان تھے۔ اس کے بعد جو سلطان آیا تھا سلطان سلیمان نام تھا۔ اس کے بعد سلطان سلیم آیا، سلطان سلیم کے بعد مراد سوم آیا، مراد سوم جب اس کے ختم ہو گیا اس کے بعد آیا محمد سوم، محمد سوم کے بعد آیا تھا عثمان دوئم، عثمان دوئم کے بعد آیا مصطفیٰ دوئم، مصطفیٰ دوئم کے مصطفیٰ اول، اس کے بعد آیا مراد چہارم، مراد چہارم کے بعد آیا تھا سلیمان سوم، سلیمان سوم کے بعد احمد دوم، احمد دوم کے بعد سلطان سوئم، اس کے بعد آیا تھا احمد سوئم، احمد سوئم کے بعد محمود اول آیا، محمود اول کے بعد عثمان سوئم کا سلطان ہو گیا، عثمان سوئم کے بعد تھا مصطفیٰ چہارم،
تاریخی سلطان تھا. اس کے بعد عبد الحمید اول کے بعد سلیم سویم کے بعد عبد المجید اول کے بعد عبد العزیز ایک طاقتور سلطان تھا. اس کے بعد مراد پنجم کے بعد سبتال عبد الحمید دویم، اور اس کے بعد محمد پنجم کے بعد آیا محمد ششم سلطان آیا، اور آخری سلطان جو تھا وہ تھا عبد المجید ثانی، جو 1922 سے لے کر 1924 تک انہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی، والے سلطنت کا قیام کیا، اور یہاں تک ان کا سلطنت ہو گیا. اس کے بعد ان سلطنت سے تمام ممالک جدا ہو گئے تھے اور ایک الگ قومیں بن گئی تھی. تو دوستو یہ تھی ان سلطنت کے بارے میں معلومات اور ان سلطنت والوں کے نام. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے. اللہ حافظ.